السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین، تذکیر کی محفل میں آپ کا ایک بار اور استقبال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا شیڈیول چینج کیا ہے، ہم نے ہمارا فارمیٹ چینج کیا ہے، اور ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر، دلچسپ اور مفید بنا کر ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الفیل پر تبصرہ کیا. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القریش کے اوپر تبصرہ کریں گے. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ تمام سورتیں جو عام طور پر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پہلی 10 سورتیں ہم یاد کرتے ہیں، ہم ہماری ابتدائی محفلوں میں ان 10 سورتوں پر تبصرہ کریں گے. اس کی ضرورت بھی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ نمازوں میں جو خشوع اور خضوع اختیار کرنا چاہیے، وہ خشوع اور خضوع کسی وجہ سے ہم جو ہے حاصل نہیں کر پاتے، اور نماز میں وہ یکسوئی قائم نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کا خود بیان ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا. تو اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان، اس کے بعد نماز، اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ ہے خشوع اور خضوع. اور علماء کا یہ کہنا ہے اور لوگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں، اگر اس کا مفہوم معلوم ہو، اس کا مطلب سمجھ میں آئے، تو نماز میں جی لگتا ہے اور خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہماری محفلوں میں جو ہے یہ تمام صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں گے اور اس کا مطلب اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میں موجود ہے ڈاکٹر فرقان مرمکر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عزیز ناظرین، جہاں پہ معین بھائی نے ایک تمہیدی کچھ باتیں رکھی، وہیں پر یہ بھی بات ہے کہ آخری 10 سورے یا آخری 20 سورے جو ہے، ان سوروں کی خصوصیت ہے کہ یہ قرآن کی جامع ترین صورتیں ہیں. جامع ترین اس معنوں میں کہ قرآن کے اکثر موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں سمیٹ لیا ہے. تو اگر انسان ان صورتوں کو ریوائز تو نماز میں کرتا ہی ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے تو یہ ڈیلی تربیت اور تزکیے کے لیے بہت ہی ریمائنڈر، تذکیر مطلب ریمائنڈ کرنا، یہ ڈیلی ریمائنڈرز کے لیے اس کا معنی اور مفہوم جاننا بھی جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اس لیے جو ہم نے سٹارٹ میں 10 صورتیں لیے، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم لوگ آگے جو ہے بعد میں لاسٹ کی 20 صورتوں کے اوپر بھی جو ہے انشاءاللہ تذکیر کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہم لوگ اپنی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم لوگ پہلے ہی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ معین بھائی، یہ سوال کا جب ہم کوئی بھی سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ سورہ کی سینٹرل تھیم کیا ہے. سورہ کا جس کو اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے تفسیری زبان میں، عمود. تو یہ سورہ کا کیا عمود ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل پرومو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے آج کے محفل تذکیر کا ایک موٹا سا عنوان رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات. تو دراصل میں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو اور خاص طور پر اہل قریش اور اہل مکہ کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں. اور اس احسانات میں ایک بڑا احسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف ہے. اور بہت سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ بھی کرنا چاہو تو تم احاطہ نہیں کر سکتے. گننا تو بہت دور کی بات ہے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کعبۃ اللہ کو ایک احسان
کے طور پر اہل قریش اور اہل مکہ کے سامنے پیش کیا ہے. اور وہ احسان کیسے ہے, ہم جب اس سورے کے اوپر نظر ڈالیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں اپنا ایک عظیم ترین احسان کہہ کر اہل قریش اور اہل مکہ سے مخاطب ہے. جی بالکل. لیکن میں یہاں پہ پھر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر قریش کو بالخصوص ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر احسانات کو جو ہے کیوں گنایا جا رہا ہے قرآن کے اندر, جبکہ قرآن تو ساری نوع انسانی کے لیے ہے. تو یہاں پر قریش کے اوپر احسانات کیوں جتائے جا رہے ہیں؟ ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت عمومی ہے اور وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے تو آخری انسان جو پیدا ہوگا قیامت تک, ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے. لیکن آپ کی بعثت خاص خصوصی جو ہے وہ اہل مکہ اور اہل قریش کے لیے تھی, کیونکہ وہ سب سے اولین مخاطبین تھے. They were the first addressees of Prophet Muhammad. اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک نبی ان میں سے مبعوث کیا گیا ہے تو وہ سب سے پہلے اس نبی کا استقبال کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو تکلیف دی. جی بالکل. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مبین جب کہا جاتا ہے, جو ایک دم واضح یہ ہدایت جو ہے, اور یہ خود قریش کی زبان میں آیا ہے, تو دوسرے عالم کے لیے تو قرآن کا معاملہ عمومی ہوتا ہے, لیکن قریش چونکہ اس کو اور عرب جو ہے اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے ڈائریکٹلی قرآن کے اندر ہدایت ہے. آج ہم بھی قرآن کا مطالعہ کرتے تو ہم کو ترجمے کی مدد لینی پڑتی ہے یا مفسرین کی مدد, لیکن ان کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو مطلب ان کی بعثت خاص اس باب میں بھی ہے کہ قرآن ان کی زبان کے اندر نازل کیا, نہ صرف ان کی زبان میں نازل ہوا بلکہ ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا. حالات اور واقعات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ احکام کو نازل کر رہا تھا, اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بات ان کے دلوں میں ہے وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ظاہر کر رہا ہے. بالکل. تو یہ قرآن مجید کے حق ہونے کا ایک بہت ہی نمایاں اور بہت ہی زندہ و جاوید ثبوت تھا اہل قریش کے لیے اور اہل مکہ کے لیے. جی بالکل بالکل. اب ہم سورے کے عمود سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ اس سورے کا شان نزول کیا تھا. شان نزول یہ چیز ہے کہ جب کوئی کسی بھی قرآن کی آیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کانٹیکس میں وہ آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کیے جا رہی. جیسے یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات بنتے, سرکمسٹانسز بنتے, جہاں پہ مسلمانوں کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارتے ہیں اور ہدایت اتارتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ کفار اور مشرکین ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آیتیں اتارتے. اسی طریقے سے کسی پرٹیکولر چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی جو ہے قرآن کی آیتیں اتر رہی. جیسے ہم لوگ نے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے, انومریٹ کر رہا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ اتاری. تو اس کا شان نزول کیا ہے, کس وقت کی صورت ہے؟ جی مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر سورہ قریش اور سورہ فیل کے مضامین کو دیکھا جائے تو بہت ہی یکسانیت ہے یہ ان دونوں سوروں, بہت سملیرٹیز ہیں. انفیکٹ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ دونوں کے بیچ میں حضرت عثمان اپنے مصحف میں بسم اللہ نہیں لکھتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ ایک ہی سورہ کے 2 رکوع ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نزولی اعتبار سے, نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ القریش سورہ فیل کے 9 سورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فوراً سورہ فیل کے بعد میں رکھنے کا حکم دیا, کیونکہ دونوں کے مضامین میں بہت زیادہ یکسانیت ہے. اوپر بیت اللہ کی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا, اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ایک احسان کے طور پر تمام کفار مکہ اور قریش مکہ کے سامنے رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی جو ہے عبادت کرے
اور اس کے ساتھ میں کسی اور کو جی بالکل بالکل شامل نہ کریں. اور وہیں پہ ایک چیز تو دوسری ہے کہ دونوں صورتیں ساتھ میں آ رہی ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے جیسے امام فراہی نے بھی کوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے, اسی طرح یہ دو صورت کا بھی جو ہے جوڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جوڑے کو کیا کیا ہے ساتھ میں رکھا ہے, جہاں پر ایک طرف بیت اللہ کا کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے اور دوسری طرف بیت اللہ کے آس پاس رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کر رہا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کلب کر کے بتایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے کے پروویژن, بیت اللہ اور بیت اللہ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے پروویژن. اس لیے یہ جوڑے کی صورت میں جو ہے دونوں ایک کے بعد جو ہے دوسری صورت کو اللہ تعالیٰ نے مصحف میں رکھا ہے. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے, اور دراصل آج ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے, لیکن علامہ فراہی نے جو کام کیا ہے نظم قرآن کے اوپر وہ اتنا زبردست کام ہے, اور انہوں نے ایسے بہت سارے صورتوں کی نشاندہی کی ہے جو جوڑے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی, جیسے سورہ طلاق اور سورہ تحریم. ازدواجی زندگی کی ایک لمٹ, ایک اپر لمٹ, جی بالکل, سورہ تحریم, کہ ایک شخص اپنی بیوی کی چاہت میں کس حد تک جا سکتا ہے, اور پھر ازدواجی زندگی کا نگیٹو پہلو جو ہے وہ سورہ طلاق کے اندر پیش کیا گیا. تو ازدواجی زندگی کا مثبت پہلو سورہ تحریم میں ہے, محبت اور ناچاکی, اور ناچاکی کا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں پیش کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم قرآن کے صورت پہ غور کریں تو اس کے پیچھے کی صورت, اس کے بعد والی صورت, دونوں کے مضمون کس طریقے سے آپس میں کنیکٹ ہوتے. جب انسان اس پہ غور کرتا تو بہت سارے جو ہے اس کے معنی اور مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو رموز کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے. تو ہم تو اس پہ آگے بڑھتے ہیں, اور اس میں ایک پوائنٹ جو یہ تھا کہ ہم نے اس کا شان نزول جو ہے اس پہ ڈسکشن کیا ہے, تو اس سے ہم لوگ ابھی آگے بڑھیں گے اور تلاوت و ترجمہ کے دیکھ کے صورت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ 4 آیتوں پر مبنی سورہ ہے, بہت چھوٹی سورہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم 10 صورتیں یاد کرتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام 10 صورتیں بہت ہی مختصر اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. بچپن میں جو ہے یہ صورتیں یاد ہو جاتی. تو اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اس ترجمے کے بعد میں جو ہے ہم اس کے ایک آیت کو لے کے اوپر جو ہے تبصرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو لإلاف کا لفظ آیا ہے, اور انفیکٹ یہ جو پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے, یہ نحوی اعتبار سے گرامیٹیکلی اسپیکنگ تھوڑی مشکل آیت ہے, اور اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ترجمہ جو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی ایک مفسر کا ہے. بہت ساری تفسیروں کے مطالعے کے بعد میں, جیسے تفہیم القرآن ہو گیا, معارف القرآن ہو گیا, روح القرآن ہو گیا, فی ظلال القرآن ہو گیا, ان تمام تفاسیر کی روشنی میں سورہ اور سورت کی آیت کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے, جی اس کا نص جو سمجھ میں آتا ہے, اس کی جو سمری جو سمجھ میں آتی ہے, اس سمری کو جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی ہر آیت اچھی طریقے سے جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. یہاں پر جو ترجمے کا ڈفرنس ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ تھوڑی ایک بات کرتے چلے کہ جب ہم قرآن اور مصحف کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت ہوتی ہے, لیکن جو شخص مرتجم ہوتا ہے وہ اپنے ذہن سے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو ایک ہے لیکن ترجمے میں تھوڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے, اور اس اعتبار سے کہ کچھ لوگوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے معنوی اعتبار سے ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے ترجمانی کی کوشش کی, اس لیے ترجموں میں کوئی ڈفرنس دکھتا ہے. یہاں پر ہم چونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تمام ترجموں کا نچوڑ, کیونکہ مرتجم کو تو لکھنا ہے کوئی ایک چیز, لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم اس کے نچوڑ کو رکھ
رکھنے کی جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. وہ صحیح آپ نے لفظ استعمال کیا، نچوڑ. یہ جو ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں یہ تقریباً 5 سے 6 تفاسیر کا نچوڑ ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. یہ جو پہلا لفظ آیا ہے الاف، یہ جو ہے الفا سے بنا ہے. عربی زبان میں بھی الفا کا لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی الفت جو ہے اسی سے بنا ہے، اور جس کی معنی ہوتی ہے مانوس کرنا، مائل کرنا، محبت پیدا کرنا. اس سے جو ہے الفت پیدا کرنا، الفت ڈال دینا. یہ لام جو آگے آیا ہے عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو لام تعلیل کہا جاتا ہے. لام تعلیل کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کا جو خاص رشتہ ہے، جو اس کا کوریلیشن ہے، وہ آگے آنے والی کسی دوسری آیت سے اس کا رشتہ ہے. جی. تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تمام تفاسیر، تو اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے یا اس میں جو معنی بیان کی گئی ہے، بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دل میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے سردی اور گرمی میں سفر کرنا آسان کر دیا، یا سفر کرنے کو قریش کے دلوں کو مانوس کر دیا. اس وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ تیسری آیت میں آ رہا ہے. تو یہ 2 معنی یاد رکھ لیجئے. الاف جو بنا ہے وہ الفا سے بنا ہے، جس سے کی معنی ہوتی ہے الفت ڈالنا، مانوس کر دینا، مائل کر دینا. اور دوسرا جو ہے الافہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا رحلت الشتاء. رحلت کہتے ہیں، جیسا کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رحلت فرمائی. مطلب انتقال کو ہم رحلت فرمانا کہتے ہیں. تو انتقال کیا ہوتا ہے؟ آدمی سفر کرتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یہ رحلت اسی معنی میں استعمال کی گئی ہے کہ سفر کرنا. وہ سفر کرتے تھے. کب سفر کرتے تھے؟ رحلت الشتاء والصیف، سردی میں، شتاء سردی میں اور گرمی میں. تو بوجہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دیا. ہم قریش کی ہسٹری انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا. اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی میں ان کے لیے سفر کرنا آسان کر دیا، ان کو کیا کرنا چاہیے. مطلب ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپارچونٹی ہوتی ہے، لیکن دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ اپارچونٹی کے اوپر انسان کا مائل ہونا اور اس کو حاصل کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ان کے اندر کی کہ ان کو ایک اپارچونٹی بھی دی ہے تجارت کی، اور ان کے لیے وہ سفر کو آسان بھی کیا ہے. یس. اور وہ آسان جو کیا ہے اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ بیت اللہ ہے. جی بالکل، ہم سمجھنے کو ہاں بالکل کس طریقے سے ان کے لیے وہ اپارچونٹی کریٹ ہوئی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ زبردست احسان رہا قریش پر کہ بیت اللہ کی وجہ سے سفر کرنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو. تو میں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر سیرت کی جب بھی کوئی کتاب پڑھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قریش کا ذکر نہیں ہے. جی بالکل. لیکن بہت سارے لوگ واقف نہیں ہے کہ قریش ہے کون اور ان کی تاریخ کیا رہی ہے. تو قریش در اصل میں اہل مکہ کا سب سے بڑا اور عظیم الشان قبیلہ تھا. ایک بہت بڑا ٹرائب تھا یہ قریش. اور ان کی نسل چلتی ہے نضر بن کنانہ سے، اور نضر بن کنانہ کے نسل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہیں ان کا نام ہے قصی بن قلاب. قصی بن قلاب نے کوشش کی، وقت کے ساتھ میں قریش کا قبیلہ منتشر ہو گیا پورے حجاز میں. تو قصی بن قلاب پہلا آدمی ہے جس نے قریش قبیلے کے تمام خاندانوں کو مکے میں دوبارہ جمع کیا، اور اسی نے دارالندوہ بھی جو ہے، اور اسی لیے جو ہے اس کا نام جمع کرنے والا بھی آتا ہے. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد مناف اور ایک تھا عبد الدار. عبد الدار تاریخ میں زیادہ مشہور نہیں ہوا. عبد مناف جو تھا وہ ایک بہت ہی عظیم الشان انسان تھا، اور وہ اپنے باپ کے زمانے سے ہی جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ عبد مناف سے چلی. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ہاشم، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم یا ہاشم النسل کہتے ہیں. نوفل، عبد الشمس
اور مطلب، یہ مطلب دوسرا ہے، اور ہاشم کا بیٹا جو تھا وہ حضرت عبد المطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی اور لوگوں کو بھی یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ٹریس کیا. اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی قابل شخص تھا. حضرت ہاشم جو تھے بہت ہی قابل شخص تھے، صلاحیت تھی ان میں. انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو تجارت کرنے کی ترغیب دی. نہ صرف ترغیب دی انہوں نے، بلکہ اس کے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ ان کو مختلف انٹرنیشنل جو ٹریڈ کے مراکز تھے، تجارت کے مراکز تھے، جیسے یمن تھا اس زمانے میں، یمن کی بندرگاہ جو تھی بہت مشہور تھی، وہیں مال آتا تھا. اور اس کے علاوہ شام کی بندرگاہ تھی جو بہت مشہور تھی. تو آس پاس کے جتنے بادشاہ اور جو دوسرے کنگڈمز تھے، ان لوگوں نے، حضرت ہاشم نے یہ کام کیا کہ اپنے بھائیوں کو ان تمام لوگوں کے پاس میں بھیجا، ان سے اجازت نامے حاصل کیے، ان سے مراعات حاصل کی. اور یہ کیا کرتے تھے، یہ گرمیوں میں جو ہے شام کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں سے مال اٹھاتے تھے اور لے کر آتے تھے، اور سردیوں میں جو ہے وہ گرم خطہ یعنی یمن کی طرف سفر کرتے تھے. یہاں کا مال آتے آتے راستے میں وہ بیچتے بھی تھے، اور اس جگہ سے لیا ہوا مال جو ہے وہ یمن کی بندرگاہ سے دوسرے ملکوں کو بیچتے تھے. تو اس طریقے کا جو ہے ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ جو تھا ان کا، یہ شاہراہ تھی جس کے اوپر وہ سفر کرتے تھے. اور چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، ٹرسٹی تھے، ان کی بہت زیادہ عزت تھی، بہت زیادہ دھاک تھی، اس لیے ان کے تجارتی قافلوں کو کبھی کوئی چھوتا نہیں تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قریش کا قافلہ لوٹا گیا ہو یا کسی کو قتل کیا گیا ہو. اور یہ سب حفاظت ان کو اسی وجہ سے ملی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ کے ٹرسٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی بڑی عزت تھی اور معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا. اور اسی لیے ان کو گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرنا جو ہے، تجارتی سفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. یہاں پر ایک پوائنٹ جو آپ کچھ لوگ غور فکر کریں گے، عرب کے اس بیابان سے سامان کیوں جاتا ہوگا؟ کیونکہ جو ایران آج کا ہے وہاں پر ایک ساسانی سلطنت تھی اور اوپر رومی سلطنت تھی. رومی اور ساسانی سلطنت کے اندر دشمنی تھی، اس لیے سامان جو تھا وہ ایران کے تھرو یا ساسانی سلطنت کے تھرو روم تک نہیں پہنچایا جاتا. اس لیے ہندوستان سے جو چیزیں جاتی تھی وہ یمن ہو کر عربستان سے جو ہے پھر جو ہے روم کی طرف لے جائی جاتی تھی. یہ ایک اس میں چیز ہم کو یہ اس میں جو ایک پوائنٹ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ریگستان کے اندر جو ہے تجارتی قافلوں کو لے جا رہے تھے. ہم لوگ جو ہے اس پہ آگے بڑھتے، ہم آگے چلیں. تو میرے خیال سے یہ نقطہ ایک دم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مانوس کر دیا، یعنی کعبۃ اللہ کی وجہ سے اور کعبۃ اللہ کی ٹرسٹی شپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی قافلوں کو ایک دم محفوظ کر دیا. ایک وہ تھا، اور دوسرا وہ بھی تھا کہ قریش جب لوگ پورے عرب سے حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، مطلب یہ تھا کہ اسلام آنے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے حج چلا آ رہا تھا. بالکل، اس کے اندر کچھ بدعتیں بھی تھی لیکن حج تو چلا آ رہا تھا. تو وہاں پر یہ قریش جو ہے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے بھی وہ پورے عرب کے اندر جو ہے مانوس تھے. لوگ ان کو پہچانتے تھے، یہ قریشی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے اس کے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس تجارت کی وجہ سے چونکہ ان کا انٹریکشن دو تہذیبوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جہاں پر وہ رومیوں کے ساتھ ملتے تھے، وہیں پہ یمن کے لوگوں سے ملتے تھے، حبشہ کے لوگوں سے، تو تھوڑے کلچرڈ اور سیویلائزڈ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جو بدو کلچر کے اندر تھوڑے سیویلائز ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے رعب اور ان کی عزت جو ہے دکھ کر آتی تھی. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے ان کی عزت کرتے تھے. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ بہت ساری جگہوں پر جاتے تھے جہاں دوسرے کمیونٹی کے لوگ ان کو ملتے تھے، جیسے شام ہو گیا، عراق ہو گیا اور اس طرف یمن ہو گیا، تو خود بخود ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی اور ان کو انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کا اور انٹرنیشنل جو ہے مراسم
مینٹین کرنے کا یہ سلیقہ انہوں نے سیکھا جو وہاں کے بدو عرب کو نہیں آیا تھا، یہ ان کے حصے میں آیا، اور اسی لیے جو ہے یہ بہت ہی معزز مانے جاتے رہے۔ اب یہ اس بات کو ہم جو ہے اس آیت میں اس بات کو بھی سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ دراصل میں اہل مکہ اور اہل قریش کے جذبہ شکر کو اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے، جذبہ شکر کو ابھار رہا ہے کہ جس رب نے، جس اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، تم منتشر تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مکہ میں جمع کر دیا اور تمہارے لیے تجارت کرنا آسان کر دیا سردیوں اور گرمیوں میں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور شکر ادا کرنے کا جو ایک طریقہ انسان کو معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ جی بالکل، اور وہی آیت، وہی جو لام تعلیل میں نے آپ سے کہا کہ پہلے آیت میں لام تعلیل آئی ہے، اس کا رشتہ اور اگلی آیتوں سے اس طریقے سے جڑتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے، رب ھذل بیت، اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانوں کو گنایا، پھر ان کے جذبہ شکر کو ابھارا، اور جب انسان کا دل جذبہ شکر سے بھر جاتا ہے تو وہ اپنے منعم کے سامنے جو ہے وہ جھکنا چاہتا ہے، گرنا چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا جو بہترین اور فطری طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے منعم حقیقی کے سامنے سجدہ۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو اسلام کا دین کا فلسفہ ہے، یہاں پر جہاں پہ دوسرے مذاہب میں ریچولز اور عبادت کے طریقے، اسلام ایک سیکوینس اور ایک فکری طریقہ بتاتا ہے کہ انسان عبادت کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سیکوینس بتا رہا ہے قریش کے لیے کہ دیکھیے میں نے تم پر یہ پرٹیکولر احسانات کیے، اب تم میرے ان احسانات کے بدلے میں جو ہے شکر کے طور پر میری کیا کرو، عبادت کرو۔ یہی چیز ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے تو ان کے ذہن میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کیا کیا احسانات کیے، اور اس کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ کو، ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے، تو ہم تو صرف اپنی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے۔ ایکچولی یہ جو چیز ہے نا کہ انسان، اللہ رب ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن بندہ اپنی طرف سے اللہ کو کوئی چیز نہیں دے سکتا، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اور بندہ تو فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو بندے کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ عبادت کا کرکس ہے کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے اور ریٹرن میں ہم صرف اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ کووڈ کے سلسلے میں ان حالات میں ایک چیز جو بہت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں کیا ہے اور کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ کووڈ کا شکار ہوئے اور جن کو سانس کی تکلیف ہوئی، ان کو ضرورت پڑی کہ وہ آکسیجن کے سلنڈر جو ہے گھر لے کے آئے یا اسپتال میں جائے، اور وہاں ان کا آکسیجن لگا کر جو ہے ان کا علاج کیا گیا، اور 2-3 دن آکسیجن کا جو خرچہ آیا ہے وہ ہزاروں میں تھا۔ جی بالکل۔ اور ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس وقت تک ہم رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ آکسیجن جو ہے ہم کو فری آف کاسٹ دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے جو ہمارے ذہن کو سٹرائک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت لامحدود احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایک چیز جو ہے مجھے ایک ایپیسوڈ ابھی بیچ میں وائرل ہوا تھا، اس میں ایک عرب کی کہانی تھی، اور جس میں وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوا اور اسپتال سے جب باہر نکلنے لگا تو اس کے سامنے بل آیا، اور اس نے بل میں دیکھا کہ آکسیجن کا جو ہے انہوں نے اتنا چارج کیا تھا، تو بے انتہا رونے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے صرف 2 دن جو ہے آکسیجن دی، اور اس کا مجھے اتنا ریال تم نے چارج کیا، میرے رب نے
نے تو بچپن سے لے کے ابھی تک اتنی آکسیجن دی اور اس کا ایک پیسہ بھی اس نے مجھے چارج نہیں کیا. مجھے اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ایسے ہم ایک ایک باتوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس میں ایک جو شکر کے پہلو سے ایک بات دوسری یہ بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو کچھ باتیں یاد دلا رہا ہے جی. حالانکہ وہ چیزیں تو وہ لوگوں کے پاس آلریڈی ہیں لیکن وہ اپنے ذہن سے بھول چکے ہیں. صحیح ہے. اور اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے تم پر احسانات. لیکن ہم اگر اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں تو ایسا کب ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. پرسنل مطلب ایسی چیز نہیں. دیکھو ایک تو چیز ہے رحمت جو سب کے لیے عام ہے, سب کو پانی مل رہا ہے, سب کو ہوا مل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل وقت میں ہر انسان کی مدد کی ہے. لیکن انسان کبھی بیٹھ کے اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے کو پہلی بات تو صحیح اور سالم جسم دیا, کوئی مرض نہیں دیا, اللہ نے مجھے اچھی اولاد دی, اچھی بیوی دی. تو یہ تمام تر چیزوں پہ اگر انسان یہ سینس آف گریٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے تو آج کل جو نفسیاتی ڈپریشن, لونلینس, اس کا جو شکار ہوتا ہے, اس سے انسان صرف اور صرف جذبہ شکر کے ذریعے سے نجات حاصل کرے سکتا ہے. کیونکہ انسان جب اس فریم میں جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ دنیا میں میرے لیے کیا ہے, تو وہ ڈپریشن کے موڈ میں چلا جاتا. لیکن وہیں پر ایک انسان ہر دن اللہ کا جذبہ شکر کے ساتھ میں سے سرشار رہے گا تو کیا ڈپریس ہوگا. اس کی زندگی تو ایک جوائے کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چیزیں دے رہا ہے اور چیزوں کو انجوائے کر رہا ہے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں جو کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ ہمارے بہتری کے لیے ہے تو ڈپریشن میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہاں میں جو ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا, بیت کعبۃ اللہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے. اس کو ہم محدود کرتے ہوئے جو ہے کچھ خاص باتیں جو ہے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے. کعبۃ اللہ کا دوسرا نام بیت العتیق بھی ہے, یعنی سب سے پرانا گھر, وہ سب سے پرانا وہ پہلا گھر جو اللہ کی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, تو مرکز توحید جو ہے وہ کہلاتا ہے. اور 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے نیچے اور کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے. اور کہتے ہیں کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ بیت المعمور کا جو ہے عکس ہے, پروٹوٹائپ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کرتا ہے پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. تو آپ سوچئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے کروڑوں اربوں فرشتے ہوں گے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور بیت اللہ کی تاریخ تو بہت پرانی, حضرت آدم علیہ السلام تک جاتی ہے, ہم وہاں سے شروع نہیں کر سکتے. لیکن قرآن مجید میں جہاں سے بیت اللہ کا ذکر ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کے قواعد یعنی بیت اللہ کا جو بنیادیں تھیں وہ اس وقت بھی موجود تھی, فاؤنڈیشن اس وقت موجود تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گئی, وہ فاؤنڈیشن بتایا گیا اور انہوں نے مل کر جو ہے اس کو کھڑا کیا, اونچا کیا اور اس کو تعمیر کیا. تب سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ چلا آیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی کعبۃ اللہ کی یہ عمارت بہت زیادہ شکستہ ہو گئی تھی, بارش کی وجہ سے, ہواؤں کی وجہ سے, طوفان اور سیلاب کی وجہ سے. تو اس وقت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی اس عمارت کو منہدم کر کے اس کی تعمیریں نو کریں گے. میں خاص چیز ہے جس کی طرف ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر میں صحیح اور غلط, حق اور باطل کی پہچان کس طریقے سے رکھی ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی. قریش نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں
ہر آدمی اپنی حلال کمائی کا حصہ لگائے گا. جوئے سے حاصل کیا ہوا، شراب خانوں سے حاصل کیا ہوا، لوٹ مار سے حاصل کیا ہوا، یہ پیسہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں نہیں لگایا جائے گا. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے جو اثاثہ جمع کیا، انہوں نے جو پیسہ جمع کیا، وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کو واپس اسی طریقے سے تعمیر کیا جاتا جتنا بڑا، اور جو ڈائمنشنز جو کعبۃ اللہ کے پریویس تھے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا بڑا کعبۃ اللہ بنایا تھا اتنا ان کے پاس میں پیسہ نہیں تھا. تو ایک بڑی جگہ جو ہے کعبۃ اللہ سے چھوٹ گئی یا چھوڑ دی گئی، اور اسی کو جو ہے حتیم کے ذریعے کور کیا گیا. جو حتیم کا ایریا ہے کسی زمانے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ بنا تھا وہ اتنا بڑا تھا، اس میں حتیم شامل تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے حتیم میں نماز پڑھنا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گویا تم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. الحمدللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا وہ ہو گیا. اس کے بعد میں ہم آخری آیت پہ آتے ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اور وہی رب ہے، اسی گھر کا رب، جس رب نے اطعمہم من جوع تمہیں کھلایا، کاہے میں؟ بھوک میں، یعنی بھوک سے آزادی دی تم کو، رزق دے کر، تم کو کھلا کر. وآمنہم، اور ان کو امن دیا، سکون دیا، من خوف سے. تو یہ دو باتیں جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن اس زمانے کے قریش اور اہل مکہ کے لیے یہ دو باتیں تو بہت ہی زیادہ اہم تھی. تھوڑی سی آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جو اگر ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہوں گی کہ جو ہے مکہ گئے ہوگے، آج ہم وہاں پہ عمارتوں کو ہی نزدیک میں دیکھتے ہیں. لیکن جو پرانا مکہ شہر تھا، اگر آپ جب سٹی سے باہر کبھی بس نکلتی تو دیکھیں گے کہ اس کے چاروں طرف کیا ہے؟ پہاڑ ہے. اور پہاڑ بھی ایسے کہ اس پر کوئی گھاس کا تنکا بھی نظر نہیں آتا. جب انسان ایک ایسی وادی کو دیکھتا ہے جس کے اندر اللہ نے مکہ کو، کعبۃ اللہ کو رکھا ہے اور مکہ شہر کو بسایا ہے، تو وہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو رزق پہنچاتا ہے. صحیح. نہ زراعت اس کو انسان کو رزق پہنچاتی ہے، نہ مویشی پہنچاتے. آج بھی ہم جب شہر مکہ میں جاتے ہیں، ہر چیز وہاں پہ ہم کو بالکل اویلیبل دکھتی ہے، لیکن آج بھی وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا کہ وادی غیر ذی زرعین، اے اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس میں جو وادی غیر ذی زرعین ہے، جہاں زراعت، جہاں گھاس پھوس پھل، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور میں صرف ان کو یہاں اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ وہ جو ہے اس گھر کی عبادت کرنے والے بنے اور تیری اور نماز پڑھنے والے بنے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہے جو قرآن کے اندر پیش کیے گئے آئے ہوئے. اور دوسری بات، جو اس زمانے میں جو لوٹ مار کا جو سلسلہ تھا، قتل اور غارت گری کا جو سلسلہ تھا، یہ وہاں کے قریش اور وہاں کے کفار مکہ کا پیشہ تھا. وہ لوٹتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے. تو مکے سے باہر جانا جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ تھا. لیکن اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پر حج کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے جو ہے وہ مہینے جو ہے ہم محترم مہینے کہلاتے ہیں، حرام مہینے کہلاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب ہے. تو یہ 4 مہینے. الحج اشہر معلومات، تو حج کے معلوم مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے. تو ان 3 مہینوں میں جو ہے لوگ دور دور سے جو ہے حج کے لیے مکہ آتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان 3 مہینوں میں کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا. تو دراصل میں اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
اہل قریش اور اہل مکہ کی زندگیوں کو بھی لوٹ مار سے جو کیا کر دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا. اور دوسری بات وہی پوائنٹ کو جو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کور کر رہا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے آیت نمبر 67 کے اندر، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنایا حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں پر جو ہے ناشکری کرتے ہیں؟ واپس یہاں نعمت کو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے امن، شانتی، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہم کو بارہا آج جو دنیا میں فساد چل رہا ہے، آج دنیا میں جو بے اطمینانی کی کیفیت ہے، جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جتنے ریپس اور مرڈر ہوتے ہیں، تو امن جو ہے انسان کی زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے زندگی کو اچھی طریقے سے بتانے کے لیے. اس لیے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن کی دعا کی ہے اور بعد میں رزق کی دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمَنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تعالی اس شہر کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کو منوعاً قبول کی، اور آج دنیا بھر کا میوہ، دنیا بھر کی غذا جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر حاصل ہوتی ہے. اور ایسا امن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں حالت احرام میں انسان چوٹی کو بھی نہیں مار سکتا، چوٹی کو بھی نہیں مار سکتا. یہ امن کا حالت. اور دوسری امن کی بات جو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو خارجی امن ہے، ایکسٹرنل پیس ہے. انٹرنل پیس جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ جو ہے ایمان کے ساتھ میں وہ امن، دل کا چین حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ رات میں خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا، امن نہیں ملتا، چین نہیں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے اپنی اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کو مانے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کے کا فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بیرونی خارجی امن بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی سکینت نازل کرے گا. یہاں پر ایک نقطہ جو قرآن کی دوسری آیت سے اس کا جو ہے اپوزٹ پہلو آتا ہے. دیکھیے ہوتا کیسا، یہ جو انسانی سائیکالوجی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ہوتی ہے اس کو یا تو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، یا تو اس کو اپوزٹ چیز کے لیے استعمال کرتا ہے. مطلب اس کو آپ جب میں اس آیت کے اوپر اس کے جو ہم دو آیتوں پہ غور کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کھلایا بھوک کی حالت میں اور امن دیا خوف کی حالت سے، تو یہاں پر یہ جو دو چیزیں بطور نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں کفار قریش کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو سرداری ہے، ہماری جو پوری جو لیڈرشپ عرب میں قائم ہے، وہ یہ بیت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ان بتوں کی وجہ سے ہے. اور بتوں کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان بتوں کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا. کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر آپ کی ہدایت کے تابع دار ہو جائے تو ہم اپنے ہی ملک سے اچک لیے جائیں. اور کیا ہم نے انہیں امن و امان، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی. تو کہنے کا منشا یہ کہ جہاں پر انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جب بیت اللہ پہ مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور جو پرندے آئے وہ اللہ نے بھیجے، اللہ نے جو ہے فیل کا جو لشکر جو ہے ہاتھیوں کے لشکر کو جو شکست دی. لیکن اب وہ اس چیز کو منسوب کرتے کس کی طرف؟ شرک کی طرف، معبودوں کی طرف، بتوں کی طرف، اور وہ اللہ کو بھول رہے. یہ ہم اپنی زندگی میں بھی کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم کو اللہ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو کسی شوق کی طرف یا اپنی محنت کی طرف یا اپنے دماغ کی طرف یہ سب منسوخ کرتے. لیکن اگر انسان غور و فکر کرے تو محنت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی، جو ذہن لگا رہے وہ دماغ بھی اللہ کا. نہیں تو انسان کی کیا طاقت ہے کہ انسان اپنے بستر سے اٹھ کے باہر نکلے. صحیح، بہت صحیح. تو یہاں پر یہ بھی ایک جو ہے شکر کے بالمقابل ناشکری کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں بھی ہم کو
नहीं फंसना चाहिए जिसमें कुफ्फार कुरैश फंसे हुए थे। اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ واقع فیل ہونے کے بعد میں 7 سال تک 7 ایئرس تک 7 سال تک گو کہ وہاں 360 بت موجود تھے، لیکن 7 سال تک کفار مکہ اور قریش نے ان معبودان باطل کی پرستش یا عبادت نہیں کی، صرف اللہ لا شریک لہو کی جو ہے عبادت کی گئی۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے واپس جو ہے ان کی ناشکری بڑھتی گئی اور وہ واپس جو ہے اپنے بت پرستی پر قائم ہو گئے۔ یہاں پر ایک جو سٹل پوائنٹ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو رہتی ہے، انسان اللہ کی عبادت سے بت پرستی کی طرف یا شرک کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت یا کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ جب سوال کرنا ہے اللہ سے تو پھر اللہ کا کیسا جواب آتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب کوئی دوسرا بندہ دے۔ اب جو بندہ ہوتا ہے وہ خود اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، تو وہ بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو اس پہ شرک پہ آمادہ کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ منفعت حاصل کرے۔ یہی چیز کفار مکہ بھی کر رہے تھے، قریش بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیے تھے، پورے قبیلوں کے بتوں کو رکھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بتوں کی کعبۃ اللہ میں موجودگی ہمارے تمام تجارتی قافلوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو یہ جو کفر اور شرک کا پیسے سے جو تعلق ہے، یہ اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کسی بھی بابا کے پاس جائیے، کسی بھی اس کے پاس جائے، وہ آپ کو جھوٹے بھروسے دیں گا، لیکن الٹیمیٹلی آپ سے کیا چیز لے گا؟ پیسے لے گا، اور وہ آپ کو شرک پہ آمادہ کرے گا۔ اس کے بالمقابل یہ ہے کہ اگر اس سے ہم کو حقیقی طور پہ بچنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی کو معبود حقیقی سے جوڑنا، توحید خالص کی طرف لوٹنا ہوگا، اور سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا سنتیں ہیں جو ہمارے زندگی میں کار فرما ہے۔ اللہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے دیتے ہیں، اللہ ہماری استعانت مدد کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر چیزوں کے رخ کو کیسے بدلتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کتاب اللہ کا مطالعہ کریں اور اس چیزوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معین بھائی کو زیادہ راہ رکھے۔ جی، توحید خالص مطلب اس سورے کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو اپنے سامنے رکھ رہا ہے، ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، بے پایا احسانات ہیں۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی روز تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے صرف جسم کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے جسم میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، کیا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ تو اگر ہم ایک رات بیٹھ کر جو ہے خاموشی سے یکسوئی کے ذات میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں ہم پر، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں اور توحید خالص پر جم جائیں کہ میری ساری زندگی، میری موت اور میری ساری عبادتیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہی جو ہے ہم کو سمجھنا ہے۔ اور آج دوسری بات جو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کی حفاظت فرمائی اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی پہنچایا اور امن بھی دیا، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ آج جو ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، فرما برداری سے بہت دور ہو گیا ہے، اور اس لیے اس کو بندگی کا یہ سبق دوبارہ پڑھنا ہے۔ میرے خیال سے ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، کہ زندگی جو ہے وہ بندگی کے لیے آئی ہے اور بغیر بندگی کے زندگی جو ہے وہ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک بار میں دوبارہ یاد دہانی کروں گا کہ ہر جمعرات رات میں 9:30 بجے محفل تذکیر نشر ہوا کرے گی، اور ہم آپ سے مشورے چاہتے ہیں، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ سوالات بھیجیں۔ آپ ہم سے پچھلی نشست میں 2 بڑے
پیارے اور انٹرسٹنگ سوالات ناظرین میں سے آئے ہیں، وہ دونوں سوالات میں رکھتا ہوں اور اس کے جواب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس سے بھی اگر کچھ سوالات ہیں، کچھ ذہن میں آپ کے کچھ شکوک اور شبہات ہیں، تو آپ جو ہے اپنی چیٹ لائن سے یہ سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے جوابات اگلی نشست میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال پہلا تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے یمن میں ہی کیوں نہیں غارت کیا، اس کو وادی محشر تک اللہ تعالیٰ نے آنے کی کیوں اجازت دی؟ تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اس کا جواب بہت ہی صاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو یمن میں ہی برباد کرتا تو جو حقیقی واقعہ اللہ تعالیٰ جو قریش مکہ کو اور کفار کو مکے میں بتانا چاہتا تھا، وہ سب چیزوں کو دیکھنے سے وہ قاصر رہ جاتے۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات، وہ جب تک اگر تہامہ نہیں آتا ابرہہ اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو وہ لے کر نہیں جاتا، تو نہ حضرت عبد المطلب جو ہے نہ اس کے پاس میں جاتے، نہ وہ مکالمہ ہوتا، اور نہ عبد المطلب جو ہے اس کی بات رکھتے کہ اس گھر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس گھر کو بتائے گا۔ اور پھر کفار مکہ اور جو قریش تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی دیکھی۔ اگر وہ یمن میں ہوتا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ تمام واقعات کو نہیں دے سکتا۔ مطلب وہ لشکر کی تباہی کو جہاں اللہ تعالیٰ عبرت کا مقام دینا جاتا تھا کہ ایک رہتی دنیا تک کے لیے وہ عبرت رہے، وہیں پر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی سنت کے کہ جب کوئی شخص باطل کے راستے میں اپنے اقدام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آخر تک پہنچنے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں کل یہ بولے نہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو شر ہوتا ہے نا، شر کو بھی اس کے کنارے تک پہنچانے کے بعد اگر روکنا ہے تو روکتا ہے، یا تو پھر اسے ہونے دیتا ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب اس کو کستا ہے تو پوری طریقے سے کستا ہے۔ کیونکہ اس پہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جوہر ہے، یا تو وہ خیر کا ہے یا تو وہ شر کا ہے۔ دنیا میں یہ بیج بوئے اسی جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خیر کا پودا ہے کہ شر کا پودا ہے۔ جب تک پودا اگے گا نہیں، اپنے پھل دے گا نہیں، تب تک کہ وہ بیج کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وادی محشر میں ہی جو ہے ابرہہ کا جو ہے ہاتھی وہ بیٹھ جاتا ہے، اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مکے کی طرف نہیں آتا، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی نشانی تھی جو مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دوسرا سوال آیا ہے کہ جو کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی گئی، کیا ان کنکریوں پر نام لکھا ہوا تھا؟ میرے خیال سے یہ نام لکھنے کا جو معاملہ ہے، قرآن مجید میں سورہ ہود میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس کے اندر آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسومتن عند ربک، کہ اس میں سے ہر پتھر نشان زدہ تھا تیرے رب کے پاس۔ تو اس کے یہ ان کنکریوں کے بارے میں نہیں ہے، ابرہہ کے لشکر پر جو کنکریاں ماری گئی تھی اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنسی کے جرم کی پاداش میں جو ہے تباہ کر دی گئی، ان کے اوپر سب سے پہلے تہ در تہ لگاتار پتھروں کی بارش ہوئی، اور ان پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ مسومتن عند ربک، کہ اس میں سے ہر پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نشان زدہ تھا۔ میں نے بہت ساری تفاسیر میں پڑھنے کی کوشش کی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ ہر پتھر کے اوپر کوئی نشان تھا یا کسی کا نام تھا۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان لوگوں کے لیے پتھر تھے، اور وہ جس شخص پر جو پتھر پڑنا تھا وہ پتھر سے وہ شخص ہلاک ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاجسٹک نظام ہے جو اس دنیا میں بھی ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مطلب وہی چیز ہے کہ باطل جو آدمی برے کام میں مبتلا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آج انسان جو بولتے ہیں نا ڈرون کے ذریعے ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو شخص گناہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ٹارگیٹڈ
killing ہوتی ہے شاید بالکل، اس طرح کی کوئی بات. بالکل. مطلب کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مجرم کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھا ہے اور ہر مجرم کے لیے آخرت میں بھی عذاب تیار. اور اللہ جن تعالیٰ ہم لوگ- سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مجرموں کو یہاں پہ بھی سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ڈھیل دے. اللہ تعالیٰ چاہے جب چاہے اپنے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجرموں کو اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے. تو عزیز ناظرین، ان چند باتوں کے ساتھ میں ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، لیکن اس یاد دہانی کے ساتھ میں کہ اگلی جمعرات کو رات میں 9:30 بجے آپ دوبارہ شامل ہوں ہماری اس محفل تذکیر میں. اور اگر آپ کے پاس میں ہمارے لیے کچھ مشورے ہیں اور کچھ آپ مزید چیزیں جاننے کے مشتاق ہیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات بھی آپ چیٹ لائن کے ذریعے ہم تک پہنچائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اس چینل جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو آپ خود لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز میں اس کو جو ہے شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جب وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائے تو اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی. زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے جمعرات کا دن چنا گیا ہے، اسی لیے رات کے 9:30 بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر 9:30 بجے تک کھانا وانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں. تو آپ ضرور ہر جمعرات کو یہ پروگرام دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں تک اس پروگرام کو پروموٹ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.